شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر اور بعض ساعتوں کو بعض ساعتوں پر فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے، جیسا کہ بعض افراد کو بعض افراد پر فضیلت دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جملہ فرشتوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر، اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کو تمام جگہوں پر خصوصی فضیلت عطا کی گئی۔ ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں میں افضل و برتر قرار دیا گیا، کیونکہ اس ایک مہینے میں بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، مثلا روزے کی عبادت، تراویح کی عبادت، دوسروں کے ساتھ ہمدردی و خیرخواہی کی عبادت وغیرہ۔ اسی لیے رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی تقویم کا ایک معروف، محترم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ نزول قرآن اور اللہ کی خاص رحمتوں، صبر، فراخی رزق، مواسات، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ کچھ ذرّی مواقع بار بار ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اس وقت ہم خوش نصیب ہیں کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ لیے یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ اس لیے اسی قدر اہتمام کے ساتھ ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہیں میلہ لگتا ہے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ عام طور پر اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، بغیر کسی طویل مشقت کے آسانی کے ساتھ مطلوبہ چیز دستیاب ہوتی ہے۔ دوسرا، کم قیمت اور سستے دام میں ملتی ہے۔ بالکل یہی صورتحال رمضان المبارک کی ہے کہ جس طرح میلوں میں جسمانی غذائیں آسانی سے کم دام میں میسر ہوتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں روحانی غذا کم مشقت میں زیادہ ثواب کے ساتھ میسر ہوتی ہے۔ گویا اللہ کی جانب سے سائل لگتا ہے کہ آؤ نیکیوں کو لوٹ کر لے جاؤ۔ کیسا رحیم و کریم اور مہربان پروردگار ہے جو ہمارا اتنا خیال کر رہا ہے کہ ہم سال بھر کی کوتاہی اور نقصان کی بھرپائی کر سکیں۔ گویا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی میرا بندہ مغفرت کے قابل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ بھی جوید، یعنی اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں خود بنایا، دنیا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، دنیا کی ہر چیز ہماری خدمت کے لیے بنائی اور ہمارے لیے جنت کی نعمتیں تیار فرمائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ انسان مقصد حیات کے مطابق زندگی گزارے، اور مقصد حیات حاصل ہوتا ہے دو چیزوں سے، شکر اور ایمان سے، اور مقصد حیات فوت ہوتا ہے ناشکری اور کفر سے۔ لہٰذا نعمت رمضان کا تقاضا ہے کہ ہم رمضان سے قبل اس کی بھرپوری تیاری میں لگ جائیں۔